صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ہمدرد عورت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی تو فقیر نے صدا لگائی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک لقمہ کھانا دے دو۔ عورت کھانا کھا رہی تھی، اس کے پاس ایک ہی لقمہ بچا تھا۔ وہ لقمہ منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ فقیر نے پھر صدا لگائی اور اس نے کہا اللہ کے نام پر ایک لقمہ مجھے کھلا دو۔ تو عورت نے وہی لقمہ منہ میں ڈالنے کی بجائے اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے وہ لقمہ کھا لیا اور چلتا بنا۔ کچھ وقت گزرا، وہ عورت اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ سفر پر کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کے بیٹے کو شیر نے اٹھا لیا۔ جیسے ہی شیر نے اس بچے کو اٹھایا، اس کے ننھے منھے بچے کو، اور بھاگتا بنا، اتنے میں ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے شیر کا پیچھا کیا، اس کو پکڑا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پھاڑ کر اس کے منہ سے اس بچے کو نکال کر اس عورت کو دے دیا اور اسے کہا کہ یہ اس لقمے کا بدلہ لقمہ ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت نے اپنے منہ کا لقمہ ایک صدا لگانے والے فقیر کو دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ اپنے بچے کے ساتھ تھی کہ اس کے بچے کو بھیڑیے نے اٹھا لیا اور بھیڑیے نے اس کے بچے کو اٹھا کر جب منہ میں ڈالا تو اتنے میں وہ بھاگتی ہوئی بھیڑیے کے پیچھے، اور یہ عورت کہہ رہی تھی میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے اس کے منہ سے اس بچے کو نکالا۔ اللہ کریم نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس منہ سے، اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو نکال کر اس عورت کو دو اور اس کو ہمارا سلام بھی کہو اور اسے کہو کہ یہ اس لقمے کا بدلہ لقمہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ بھلے ایک لقمہ بھی کیوں نہ ہو، بندہ جب صدقہ دیتا ہے تو پھر وہی صدقہ اس کی جان بخشی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صدقات و خیرات کرتے رہنے کی سعادت نصیب کرے، آمین۔